السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ بہت ہی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا عشرہ ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں کثرت سے خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور راتوں میں اللہ کی عبادت کریں نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو دنیا بھر کے لوگ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ قربانی کرنے میں بڑا فائدہ ہے، بڑا ثواب ہے اور بڑی برکت ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی اور ثواب ہے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ فرمائیے قربانی کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے ثواب کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر وسعت کے باوجود، طاقت اور حیثیت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے اور جلال اور غضب کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بے پناہ پیار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گنہگار امت سے بے پناہ محبت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے والوں کے حوالے سے کس طریقے سے غضب اور جلال کا اظہار فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے میرے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور، اگر اللہ نے آپ کو طاقت بخشی ہے، اللہ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، تو ضرور آپ اپنے نام سے قربانی دینے کی کوشش کریں، اور قربانی دے کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اب چونکہ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے مسائل جاننا بھی ہم مسلمانوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں قربانی کے حوالے سے کتاب کی روشنی میں میں چند مسائل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور تو بہت ہیں، بہت طرح کے جانور موجود ہیں دنیا میں، تو کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو سامعین سے اور ناظرین سے اور حاضرین سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔
شریعت اسلامیہ نے یعنی ہماری شریعت نے ہمارے اسلام نے جن جانوروں کی قربانی کو جائز رکھا ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں، 3 طرح کے جانور ہیں، ایک ہے اونٹ، ایک ہے گائے اور ایک ہے بکرا۔ یہ 3 قسم کے جانور اسلام نے قربانی کے لیے جائز رکھا ہے، اور اس میں میل فیمیل سب جائز ہیں، یعنی اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی آپ قربان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے، اسی طرح بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دھمبا ہے، ان سب کی بھی قربانی جائز و درست ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن جانوروں کو ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ یوں ہی جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور لے آتے ہیں، نہ خریدنے اور بیچنے والے سے اس کی عمر معلوم کرتے ہیں اور نہ خود اس کی عمر کے متعلق کوئی تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کی مجلس میں میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کرنے والے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال کمپلیٹ ہونے میں، مکمل ہونے میں ایک دن بھی اگر باقی ہے، کم ہے، تو اونٹ کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گائے، بیل، بھینس کی قربانی دیتا ہے تو اس کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال مکمل ہونے میں ایک دن بھی باقی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بکرا یا بکری کی قربانی دیتا ہے تو اس کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال مکمل ہونے میں ایک دن بھی اگر باقی ہے یا کم ہے تو اس کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ اس لیے میرے سامعین اور حاضرین حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو خاص طور پر اس کی عمر کا خیال کریں۔ اونٹ لاتے ہیں تو 5 سال کا ہو، گائے، بیل، بھینس لاتے ہیں تو 2 سال کا ہو، اور بکرا یا بکری لاتے ہیں تو وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ اس کا 1 سال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن دکھنے میں سال برابر کا معلوم ہوتا ہے دمبا یا بھیڑ، تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز و درست ہے، شریعت نے اس کی ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے، کیا مرحوم کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میت کے طرف سے، مردے کی طرف سے قربانی کرنا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ اب اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر میت نے قربانی کرنے کے لیے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، یعنی مرحوم دادا نے یا مرحومہ دادی نے یا مرحوم نانا یا مرحومہ نانی نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا، اب ایسے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، امیروں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ پورا کا پورا گوشت غریبوں پر صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔ اور اگر مرحوم نے، مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، بس بیٹے نے اپنی طرف سے مرحوم کی طرف سے قربانی کی ہے، تو اب اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور امیروں اور اغنیا کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی اگر شادی شدہ عورت کی طرف سے ہو تو وقت ذبح کس کا نام لینا چاہیے؟ آیا والد کا یا والدہ کا یا شوہر کا؟ اس چیز کو لے کر عام طور پر لوگوں میں بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے منی ماں کا نام لینا چاہیے، کوئی کہتا ہے باپ کا نام لینا چاہیے، کوئی کہتا ہے شوہر کا نام لینا چاہیے۔ ہم جاتے ذبح کے لیے تو بسا اوقات اس چیز کو لے کر کے لوگوں میں بحث اور قیل و قال اور جو ہے جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے۔ آج میں اس کا ایسا جواب آپ کو کتاب کی روشنی میں دوں گا جس سے انشاءاللہ جھگڑے کی ضرورت اور بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے نا، جس عورت کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، جس شادی شدہ عورت کی طرف سے اگر وہ مالک نصاب ہے قربانی کی جا رہی ہے، خدائے علیم و خبیر خوب جانتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے،
یہ کس کی زوجہ اور بیوی ہے، اللہ سب جانتا ہے، لہٰذا صرف عورت کا نام لینا کافی ہے، باپ کا، ماں کا، شوہر کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر لینا چاہتے ہیں تو کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے، مثال کے طور پر ہم نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کے پیٹ سے زندہ یا مردہ بچہ نکلا تو اس کا حکم کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر بکری کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلا، اگر وہ جانور قربانی کا ہے، مردہ بچہ نکلا تو اس کو دفن کر دیں، اور اگر قربانی کے بکری کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے بھی اسی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کرنا واجب و ضروری ہے، اسی کے ساتھ اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بلا شبہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ قربانی میں حصہ لیں اور 2 لوگ وہ عقیقہ میں حصہ لیں۔ عقیقے کے ساتھ قربانی اور قربانی کے ساتھ عقیقہ کرنا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قربانی کرنا ہو تو کیا نماز عید سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر شہر یا سٹی میں قربانی کی جا رہی ہو تو نماز عید کا ہونا ضروری ہے۔ نماز عید کے پہلے اگر کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ وہ ایک طرح کا گوشت ہے جو اس نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بلکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قربانی نماز عید کے بعد ہی ہوگی اگر شہر میں قربانی ہو رہی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس محلے میں رہتا ہو اس محلے میں عید کی نماز ہو جائے یا عیدگاہ میں نماز ہو جائے، بلکہ پورے شہر میں اگر کہیں ایک جگہ بھی قربانی ہو گئی تو اب جو ہے وہ قربانی، اگر پورے شہر میں کہیں ایک جگہ بھی نماز ہو گئی تو اب وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی اوجڑی کھانا جائز و درست ہے؟ عام طور پر کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی بڑے شوق سے جانوروں کی اوجڑی کھاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں جانوروں کی اوجڑی کھانا ناجائز و گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ اسے نہ کھایا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے بے شمار ضروری مسائل ہیں، میں بس ایک آخری اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے حلال ہونے کے لیے کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ جو رگ ہوتے ہیں نا گلے میں، کتنی رگ کٹے تو جانور حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں کل 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ وہ جس سے جانور سانس لیتا اور چھوڑتا ہے، دوسری رگ وہ جس سے خون گردش کرتا ہے جسم میں، اور تیسرا رگ وہ جس میں جانور کا چارہ اور پانی جاتا ہے، اور انہی کے قریب قریب ایک اور رگ بھی ہوتی ہے۔ کل 4 رگیں ہوتی ہیں۔ اب اگر 3 پوری رگ کٹ جاتی ہے تو جانور حلال ہے، یعنی جانور کے حلال ہونے کے لیے 3 رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ اچھا، پوری کٹنا ضروری ہے۔ اچھا، پوری نہیں کٹی بلکہ آدھے سے زیادہ کٹتی ہے اور 4 کٹتی ہے، یعنی 4 رگیں آدھے سے زیادہ کٹ گئی تب بھی جانور حلال ہے۔ ان 2 صورتوں میں جانور حلال ہوگا، یعنی 3 رگ مکمل کٹ گئی تو جانور حلال، یا 4 رگ کٹی اور آدھے سے زیادہ کٹی تو بھی جانور حلال۔ اور اگر اس کے برعکس صرف 2 رگیں کٹی تو جانور حلال نہ ہوگا بلکہ مردہ قرار پائے گا، اور اگر 3 یا 4 کٹی لیکن آدھے سے کم کٹی تو بھی جانور مردار ہی قرار دیا جائے گا۔ اس لیے ذبح کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کا خاص خیال رکھیں اور ایسے آدمی سے جانور کو ذبح کروائیں جو ذبح کے مسائل جانتا ہو اور اچھی طرح ذبح کرنا بھی جانتا ہو،
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ انشاءاللہ العزیز پھر کچھ مسائل لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قدیر جل جلالہ آج کی محفل کی برکت سے ہم تمامی لوگوں کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے فتن و فساد سے اللہ اس کی حفاظت عطا فرمائے، اور شہر ہبلی کے جتنے بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں سب کو رہائی عطا فرمائے اور صحیح سلامت جلد از جلد گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔